لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، آج سے 8 روز قبل ہم نے اپنی جس مخصوص عبادت کا آغاز بعنوان عزاداری محرک انقلاب و احتجاج کیا تھا، آج ہم اپنی اس مخصوص عبادت کے 9ویں مرحلے گویا آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے، ہماری 8 تقاریر کا ماحصل یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری شہ-رگ حیات ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری بقا کی ضامن ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام بیداری ضمیر کی علامت ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام حریت کی علامت ہے۔ عزاداری امام حسین ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے جو انسانی اقدار اور تہذیبی آثار کا قدردان ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے مسلسل عزاداری کی اہمیت پر احادیث پیغمبر اور آیات قرآنی سے گفتگو کی، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عزاداری کس طرح سے محرک انقلاب و احتجاج بنتی ہے۔ عزاداری ایک ایک لمحہ ظلم کے خلاف انقلاب بھی ہے اور احتجاج بھی ہے۔ اس عزاداری کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ یہ عزاداری ہمارا دینی اور ملی ورثہ ہے، لہٰذا ہمیں اسے سینے سے لگا کے رکھنا ہے۔ یہ عزاداری ہی ہمارا تشخص ہے، یہ عزاداری ہی ہماری پہچان ہے، یہ عزاداری ہی ہمارا ایمان ہے، اور اس عزاداری کی وجہ سے آج ہم ظالمان وقت کے عتاب اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ اس عزاداری کی وجہ سے ہی ہم ظالم اور جابر حکمرانوں کے ظلم و ستم سے محفوظ ہیں، کیونکہ عزاداری بذات خود ظلم کے خلاف اعلان انقلاب ہے۔ عزاداری بذات خود جبر کے خلاف اعلان احتجاج ہے۔ اگر اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی جان کی بھی بازی لگانا پڑے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، مگر عزاداری کا تحفظ کریں گے۔ اور آج تک ہم نے کیا بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی گردنوں پہ تلواریں چلوائیں، ہم نے اپنے سینوں میں نیزے کی انیوں کو برداشت کیا، ہم نے قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں، ہمیں زندان کی دیواروں میں چنوا دیا گیا، مگر ہم نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی مصلحت پسندی اختیار نہیں کی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ
وہ اہم ترین وسیلہ ہے کہ جس کے بغیر آدم کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی، تو پھر اولاد آدم کی توبہ بغیر حسین ابن علی کے وسیلے کے کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں نے معترضین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ وسیلہ ایسا مضبوط وسیلہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کا انکار ان کے دشمن بھی نہیں کر سکے، اور وقت پڑنے پر دشمنوں نے بھی، مخالفین نے بھی امام حسین کے وسیلے کو جواز زندگی بنایا، اور اس کے بہت سارے شواہد تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس کا اعتراف کیے بغیر دشمن بھی نہ رہ سکے، اور جب وقت پڑا، جب ضرورت پڑی تو اس دروازے پہ آ گئے، اور اس دروازے سے ہمیشہ خواہ دشمن ہو یا دوست ہو کسی کو مایوس نہیں کیا گیا۔ امام حسین کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں کوئی مایوس نہیں ہوتا، یہاں ہر آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے، اور ہر مرادی کی مراد پوری ہوتی ہے۔ جو در حسین پر صدق دل سے آ جائے اس کی مراد یہاں پوری ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے بھی، مخالفین نے بھی امام حسین کو وسیلہ نجات سمجھا ہے۔ مجھے اس مرحلے پر تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ یاد آ رہا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حاکم وقت کا بیٹا مدینے کی گلیوں میں، مجمع عام میں اپنے حسب اور نسب پہ افتخار کر رہا تھا، اپنے حسب اور نسب پر افتخار کر رہا تھا۔ امام حسین کا گزر ہوا، امام حسین نے جیسے ہی دیکھا، کہا عبداللہ تمہیں اپنا حسب اور نسب معلوم ہے؟ تم غلام زادے ہو، تم ایک غلام ہو، یہ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ حاکم وقت کا بیٹا تھا، جلالی باپ کا جلالی بیٹا تھا، غصہ آ گیا اور تقریر روک کے اپنی فوراً دربار خلافت میں پہنچ گیا، اور اب دربار میں جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ حاکم وقت میر منشی کے ساتھ حساب و کتاب کے معاملات میں مصروف ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ حاکم وقت نے کہا کہ ابھی کچھ ضروری کام کر رہے ہیں، ٹھہرو ابھی تمہاری بات سنتے ہیں۔ تھوڑی دیر پھر گزر گئی، پھر بیٹے نے کہا بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ باپ نے پھر اشارے سے کہا کہ ابھی مصروف ہیں، پھر روک دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹے نے کہا بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، یہ خیال رہے کہ دوسری خلافت کا زمانہ ہے۔ حاکم وقت کے سامنے خود بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور بیٹا امام حسین کی شکایت کر رہا ہے کہ بابا امام حسین نے ہمیں غلام کہا ہے، بابا ان کے خلاف کوئی کارروائی کیجیے۔ باپ نے جیسے یہ سنا کہ امام حسین نے بیٹے کو غلام کہا ہے، کہا اچھا۔ پھر بیٹے نے غصہ دلانے کے لیے کہا بابا انہی نے آپ کو بھی غلام کہا ہے اور مجھے غلام زادہ کہا ہے۔ حاکم وقت کہتا ہے اچھا اگر حسین نے ایسا کہا ہے تو جاؤ لکھا کر لے آؤ۔ حاکم وقت نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور بیٹے کو دے دیا، کہا جاؤ اگر انہوں نے غلام کہا ہے تو یہ تحریری شکل میں لے آؤ۔ بیٹا جلال کے عالم میں دربار سے نکلا، امام حسین کو ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ بابا چاہتے ہیں کہ تحریری ثبوت ہو جائے تاکہ تحریر کی بنیاد پر تعزیر میں آسانی ہو جائے اور سزا سنائی جا سکے۔ بیٹے کا خیال تھا کہ بابا جیسے ہی لکھا ہوا دیکھیں گے تو انہیں تعزیر دیں گے، انہیں سزا سنائیں گے، اور اس بات کو ذہن میں لے کر یہی تصور کر کے امام حسین کو بے تابانہ مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا دیکھا
کہ امام حسین تو نظر نہ آئے، ایک شخص اور نظر آ گیا. اس سے پوچھا کہ تم نے کیا امام حسین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا وہ روضہ رسول پہ بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں. اب یہ روضہ رسول پہ آئے، کیا دیکھا کہ روضہ رسول پر امام حسین بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں. جیسے ہی امام حسین کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا تو یہ ٹھہر گئے کہ ان کی تلاوت ختم ہو تو پھر یہ اپنا مقصد بیان کریں. امام نے جب تلاوت قرآن مکمل کر لی تو پھر عبداللہ نے کہا اے حسین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. امام حسین نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ نے ہمیں غلام کہا تھا اور ہمارے باپ کو بھی غلام کہا تھا. امام حسین نے کہا یقیناً کہا تھا. کہ یہ لیجئے کاغذ اور قلم لکھ دیجئے یہی بات. امام حسین نے کہا لاؤ کاغذ اور قلم، جو کہا ہے وہ لکھ بھی دیں گے. عبداللہ نے کاغذ اور قلم امام حسین کی طرف بڑھایا اور جیسے ہی امام حسین کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم آیا، روضہ رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے، مرقد رسول پر تھے، کہ نانا آپ نے کاغذ اور قلم مانگا تھا لیکن آپ کو مانگنے پر بھی کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا تھا. نانا جن لوگوں نے آپ کو مانگنے پر بھی کاغذ اور قلم نہیں دیا میں آپ کا نواسا ہوں. میں نے انہی کے دربار سے، انہی کی سرکار سے بن مانگے کاغذ بھی منگا لیا، قلم بھی منگا لیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جن لوگوں نے رسول خدا کو کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا، امام حسین نے فرمایا نانا جان میں نے اسی دربار سے، اسی سرکار سے بن مانگے کاغذ بھی منگا لیا اور قلم بھی منگا لیا. اس کے بعد امام نے لکھ دیا کہ تم بھی غلام اور تمہارا باپ بھی غلام، تمہارا خانوادہ غلام زادوں کا خانوادہ ہے. لکھ دیا. توجہ چاہتا ہوں. اب عبداللہ یہ کاغذ لے کر دربار خلافت میں آئے. اس واقعے کو اہل سنت والجماعت کے علماء نے ہزاروں کتابوں میں لکھا ہے اور ہزاروں اہل سنت شعراء نے اسے نظم کیا ہے اور تقریباً ہر شہادت نامے میں یہ واقعہ موجود ہے. امام حسین کی لکھی ہوئی وہ عبارت دربار خلافت میں حاکم وقت کے سامنے پیش کی گئی اور عبداللہ نے یہ سوچ کے بابا کو دی کہ یقیناً اب اس عبارت کی بنیاد پر بابا امام حسین کو کوئی نہ کوئی سزا دیں گے. مگر روایت عجیب و غریب انداز میں آگے بڑھتی ہے. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی حاکم وقت نے، خلیفہ ثانی نے وہ عبارت دیکھی، اسے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور اپنے مصاحبین سے کہا، اپنے وزراء سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، اس عبارت کو میری قبر میں رکھ دینا، یہ پروانہ نجات ہے. بہت توجہ عزیزان محترم، حاکم وقت نے کیا کہا کہ یہ میرے لیے پروانہ نجات ہے. بیٹا سمجھ رہا تھا اب امام حسین کو بلایا جائے گا، امام حسین کو طلب کیا جائے گا، انہیں کوئی تعزیر دی جائے گی، انہیں کوئی سزا سنائی جائے گی. لیکن ہوا اس کے برعکس. باپ نے کہا کہ میں مر جاؤں تو میری قبر میں رکھ دو کیونکہ یہ پروانہ نجات ہے. حاکم وقت نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو اسے میری قبر میں رکھ دینا، یہ پروانہ نجات ہے. اگر حسین کسی کو غلام کہیں تو یہ وجہ افتخار ہے، تو یہ بات اس انسان کے لیے افتخار کا باعث ہے. عزیزان محترم، مجھے اس مرحلے پر ایک اہل سنت شاعر کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. علامہ حافظ عارف اکبر آبادی نے کہا تھا. علامہ حافظ عارف اکبر آبادی کہتے ہیں کہ تائید خداوند عہد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں،
پایا ہے امامت کو جو مائل بکرام، فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ہیں کہ بڑے بڑوں نے جہاں غلامی کی سندیں مانگی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسین نے اس تحریر میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ میں اپنا غلام مانتا ہوں۔ امام حسین نے اس تحریر میں کہیں اپنا غلام نہیں لکھا، بلکہ غلامی کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرکیف عزیزان محترم، یہ وہ دروازہ ہے جہاں بڑے بڑوں نے سر خم تسلیم کیا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں بڑے بڑوں نے آ کر جبی سائی کی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں بڑی بڑی شخصیات سجدہ ریز ہوئی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آئیے بات چل رہی تھی امام حسین کی، میں اس مرحلے پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ خالی ان کے دروازے پر بڑے بڑوں نے سر نہیں جھکائے ہیں، بلکہ جو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ ہے، سب سے اہم دروازہ ہے، اس دروازے پہ بھی اگر کچھ لکھا ہے تو انہی کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔ علامہ عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب میں تحریر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آسمانوں کے سفر پہ تھے، اور جب وہ در جنت پہ پہنچے تو جنت کے دروازے پہ جو عبارت لکھی ہوئی تھی اسے مولوی عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ جب میں در جنت پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، دروازہ جنت پہ لکھا ہوا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، والفاطمۃ امۃ اللہ، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ عزیزان محترم، آپ نے سنا کہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ فاطمہ خدا کی بارگاہ میں برگزیدہ خاتون ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب اگر عزیزان محترم خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی کے جملوں میں کہوں تو وہ کہا کرتے تھے اس موقع پر کہ جنت پر پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ گویا جنت پر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور پنجتن پاک کے نام ہماری ہر امام بارگاہ پر ہوتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں دو طرح کے افکار اور نظریات رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پنجتن کے نام دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا یہ تو شیعوں کا عزا خانہ ہوگا، یہ تو شیعوں کا حسینیہ ہوگا، یہ تو شیعوں کا امام باڑہ ہوگا، اور اندر جائیں گے تو مجلس ہو رہی ہوگی، اور مجلس ان کے نزدیک بدعت ہے، لہذا چلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا پنجتن کے نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعوں کی پراپرٹی ہے، یہ شیعوں کی عمارت ہے۔ اب میں کہوں گا ایسے لوگوں سے کہ ایک طرف یہ سوچ ہے کہ جہاں پنجتن کے نام دیکھے انہوں نے کہا شیعوں کی پراپرٹی ہے، شیعوں کا امام باڑہ ہے، شیعوں کا عزا خانہ ہے، چلو یہاں سے، یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مجلس ہو رہی ہوگی۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں، چہرے پہ مسرت کے آثار ظاہر ہوئے،
خدا کا شکر ہے اپنے امام باڑے میں آ گئے، خدا کا شکر ہے کہ اپنے عزا خانے میں آ گئے، جہاں پنجتن کے نام دیکھے ویسے ہی امام بارگاہ میں داخل ہو گئے کہ امام بارگاہ ہے، محرم کا زمانہ ہے، عزا کے ایام ہیں، لہذا مجلس ہو رہی ہوگی۔ تصور میں یہی رہتا ہے کہ عزا خانہ دیکھتے ہی بس بے جھجک داخل ہو جاؤ، عزا خانہ دیکھتے ہی عزا خانے میں چلے جاؤ۔ بعزیزان محترم، جہاں پنجتن کے نام دیکھے اب دو طرح کی فکریں، دو طرح کے طبقات ہمارے سامنے آئے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو پنجتن کے نام دیکھ کر بھاگتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو پنجتن کے نام دیکھ کر اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں دیکھے پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں انہیں نے کہا ہمارا عزا خانہ ہے۔ بعزیزان محترم، اب تصور کیجئے محشر کا میدان ہوگا اور یہ دونوں طبقے محشر کے میدان میں مجتمع ہوں گے۔ ایک وہ طبقہ جو پنجتن کے نام دیکھتے ہی کہتا تھا کہ یہ تو شیعوں کا امام باڑہ ہے، چلو یہاں سے۔ ایک وہ طبقہ جو پنجتن کے نام دیکھتے ہی کہتا تھا کہ مجلس ہو رہی ہوگی، چلو عزا خانے میں چلتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، جیسے ہی داروغہ جنت نے روکا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ارے دیکھتے نہیں ہو عزا خانہ امام حسین مجلس ہو رہی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو شیعان حیدر کرار جنت میں بھی اس شان سے جائیں گے جیسے اپنے عزا خانوں میں جاتے ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو دنیا میں صرف دو ہی فرقے پائے جاتے ہیں۔ اب یہ 73 فرقوں والا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ اب مسلمانوں میں دو ہی فرقے ہیں، یا تو حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اب یہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، اور اس کا میزان کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ اصول ہے محبت اہل بیت۔ اگر دل میں محبت اہل بیت ہو اور محبت اہل بیت آپ کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہو تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا تعلق حسینیت سے ہے۔ اور اگر دل میں بغض آل محمد ہو، اگر دل میں بغض اہل بیت ہو تو سمجھ جائیے گا آپ کا تعلق یزیدیت سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت تمام ہو رہا ہے، اور آج کیونکہ شب عاشور ہے لہذا مجھے آج اس شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے جسے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ آج شب عاشور ہے، مجھے اس شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو 6 مہینے کا شہزادہ تھا، جو اپنے قدموں سے مقتل تک چل کر نہیں جا سکتا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ امام حسین نے یوم عاشورہ 3 استغاثے بلند کیے۔ پہلا استغاثہ جب گونجا، جب پہلی بار امام نے مقتل میں استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری نصرت کے لیے آئے، کوئی ہے جو میری آواز پہ لبیک کہے۔ جیسے ہی امام نے استغاثہ بلند کیا، شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے اور شہیدوں کے لاشوں سے آوازیں آ رہی تھیں، آقا ہم کیا کریں، ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، اگر ہمیں 1000 بار زندگی ملے تو ہم 1000 بار آپ پر قربان ہو جائیں۔ راوی کہتا ہے پھر امام نے دوسری بار استغاثہ نصرت بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ جیسے ہی یہ استغاثہ بلند ہوا، سید سجاد کو افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی اماں یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں سید سجاد یہ تمہارے بابا کی آواز ہے۔ اماں یہ تو کسی مظلوم کی آواز لگ رہی ہے، کیا یہ میرے بابا کی آواز ہے؟ کہا ہاں سید سجاد یہ تمہارے بابا ہیں جو میدان کربلا میں استغاثہ نصرت بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اماں چچا عباس کہاں ہیں؟ میرے بابا اتنے مظلوم ہو گئے کہ استغاثہ بلند کر رہے ہیں۔
پھپھی اماں میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ زینب کہتی ہیں اے سید سجاد تمہارے چچا عباس نہر کے کنارے بازو کٹا کے سو رہے ہیں۔ علی اکبر کہاں ہیں؟ علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے سو رہے ہیں۔ کون و محمد کا دریا کے کنارے شہید کر دیے گئے۔ قاسم لاش پامال ہو گئی۔ ایک مرتبہ جیسے یہ سنا سید سجاد کہتے اماں پھر میں بابا کی نصرت کے لیے جاؤں گا، اور اس کے بعد کونیوں کے بل کوشش کرتے ہیں سنبھلنے کی۔ خیمے کے در تک آتے ہیں، امام حسین کی نظر پڑی، پکارا بہن زینب میرے سید سجاد کو روکو، نسل امام سید سجاد سے جاری ہونا ہے۔ اے زینب سید سجاد کی حفاظت کیجئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ سید سجاد کو پھر غش آ گیا، امام غش میں چلے گئے، اور اب امام حسین نے پھر استغاثہ نصرت بلند کیا۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے۔ تیسری بار جب استغاثہ بلند کیا تو روایتوں میں ہے کہ حضرت علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ جیسے حضرت علی اصغر نے گہوارے سے خود کو گرایا، اب عزاداران مظلوم کربلا بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ جیسے حضرت علی اصغر نے گہوارے سے خود کو گرایا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ ادھر گریے کی آواز امام حسین کے گوش گزار ہوئی۔ امام مقتل سے خیمے کی طرف آئے، اور آنے کے بعد بہن زینب کو پکارا کہ بہن زینب یہ میری زندگی میں شور گریہ کیوں بلند ہو رہا ہے؟ کہاں ہے میرے ماں جائے؟ جب سے آپ نے استغاثہ نصرت بلند کیا ہے علی اصغر گہوارے میں نہیں ٹھہرتے ہیں، بار بار خود کو گہوارے سے گرا دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں سمجھ گیا، لاؤ علی اصغر کو مجھے دو، حجت خدا کا فرزند ہے، لاؤ علی اصغر کو مجھے دو، میں حجت کو تمام کر دوں۔ یہ کہہ کر علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، اور اب چاہتے ہیں کہ مقتل کی طرف جائیں۔ ام رباب آئیں، ام رباب آگے کہتی ہیں کہ آقا اے میرے والی و وارث چند لمحوں کے لیے علی اصغر کو واپس دے دیجئے، ابھی میں لا کے آپ کو علی اصغر کو دے دوں گی۔ یہ کہہ کر ام رباب نے علی اصغر کو لیا، اور عزاداران مظلوم کربلا اب روایت کے جملے ہیں کہ علی اصغر کو جناب ام رباب نے نیا لباس پہنایا، اور لباس پہنانے کے بعد کا اصغر مقتل میں جا تو رہے ہو، اے میرے لال میری 3 وصیتوں کو یاد رکھنا، ماں کی وصیتیں سن لو۔ اس کے بعد کہتی ہے اصغر پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے لال جب مقتل میں جاؤ گے ہرملا کا تیر بڑا ہوگا، گردن چھوٹی ہے، کوشش کرنا کہ تمہاری زندگی میں تمہارے بابا کو زخم نہ آنے پائے۔ علی اصغر ماں کی وصیتیں سن رہے ہیں، علی اصغر ماں کی نصیحتیں سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ام رباب کہتی ہیں اے میرے لال میری دوسری نصیحت یہ ہے، دوسری وصیت یہ ہے کہ اے میرے لال جب ہرملا کا تیر تمہاری گردن پہ لگے تو اتنا خیال رکھنا کہ تیر کھانے کے بعد رونا نہیں ہے۔ اے میرے لال جب ہرملا کا تیر تمہاری گردن میں آ کے لگے تو تیر کھا کے رونا نہیں ہے، مسکرانا ہے۔ علی اصغر سنتے رہے۔ اس کے بعد ام رباب کہتی ہیں اے میرے لال بس ماں کی آخری وصیت سن لو، اے میرے بیٹے جب تیر ستم کا نشانہ بننا اور دادی زہرا کے پاس پہنچنا تو دادی زہرا سے شکایت نہ کرنا کہ ماں نے 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا مقتل میں بھیجا تھا۔ اے علی اصغر ماں تمہاری بہت مجبور ہے۔ یہ کہہ کر علی اصغر کو واپس امام کو لا کے دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا امام مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد کہا ہے فوج جفاکار اگر تمہاری نگاہوں میں میں خطا کار ہوں تو یہ 6 مہینے کا بچہ تو خطا کار نہیں ہے، اس نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے، کم سے کم اسے 2 قطرہ آب دے دو۔ فوج جفاکار منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ عمر سعد نے پکارا اینا اینا ہرملا، اختا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے؟
حسین کے کلام کو قطع کر دے. اب روایت کے جملے ہیں جیسے ہی چاہتا ہے کہ تیر کو گلوئے اصغر کا نشانہ بنائے ویسے ہی تیر ہاتھوں سے چھوٹ گیا. عزاداران مظلوم کربلا روایت میں ہے کہ حرملہ نے تیر کو کمان میں جوڑا اور چاہتا ہے کہ علی اصغر کو نشانہ بنائے. جیسے ہی تیر چلانا چاہتا ہے ہاتھ کانپنے لگے, تیر چھوٹ گیا. پھر دوبارہ اس نے تیر کو کمان میں جوڑا, پھر چاہتا ہے چلائے, پھر تیر چھوٹ گیا. اسی طرح سے 3 بار وہ جب چاہتا تھا کہ تیر چلائے ہاتھ کانپنے لگتے تھے, تیر چھوٹ جاتا تھا. عمر سعد آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے, تیرا نشانہ پورے کوفے میں مشہور ہے اور تجھ سے ایک چھوٹے سے بچے پر تیر نہیں چلایا جاتا. حرملہ کہتا ہے عمر سعد ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. جب میں نے پہلی بار تیر چلانا چاہا رسول خدا سامنے آ گئے کہ حرملہ ارے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. پھر میں نے دوسری بار تیر چلانا چاہا, علی مرتضیٰ سامنے آ گئے. پھر میں نے تیسری بار جب تیر چلانا چاہا تو ایک برقع پوش بی بی, ایک نقاب پوش بی بی سامنے آ گئی. کہیں حرملہ ارے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. عزاداران مظلوم کربلا بحرملہ کا تیر چلا, گلوئے اصغر میں لگا, بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا, بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. تیر گلوئے اصغر میں پیوست ہو گیا اور بازو امام حسین بھی زخمی ہو گیا. امام بچے کو لے کر خیمے کی طرف آئے. اب جب خیمے میں آتے ہیں تو روایت کے فقرے یہ ہیں کہ خیمے سے پہلے تھوڑے فاصلے پر امام ٹھہر گئے. خیمے کی طرف کیسے جائیں, ماں کو کس طرح سے اس بچے کو پیش کریں, بار بار امام آگے بڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. 7 مرتبہ اسی طرح سے خیمے کی طرف بڑھے اور واپس ہوئے. اس کے بعد پھر خیمے کی طرف بڑھے اور پکارا کہ ام رباب آؤ اپنی امانت کو لے لو. عزاداران مظلوم کربلا رباب سے پہلے سکینہ در خیمے پہ آ گئی. بابا کا دامن پکڑ کے کہتی بابا میرے بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے, میں پیاسی رہ گئی.